اچھا پیارے بچوں، ہم معرفت پڑھ رہے تھے جس کے ہم نے 5 جو بند تھے ان کو اپنے پہلے لیکچر میں سمجھ لیا تھا۔ آج ہمارا حمد کا دوسرا لیکچر شروع ہونے جا رہا ہے، جو ہم 5 بند سے آگے 6 بند سے شروع کریں گے اور اختتام تک پڑھیں گے۔ اور کام جو ہمارا ہوگا 5 اور 6 صفحہ نمبر اس پہ ہوگا، جبکہ ہم تو آپ کو پہلے ہی صفحہ نمبر اس پہ 3 پر دے دی گئی تھی جو آپ کے پاس موجود ہے۔ آگے ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم نے جو پہلے لیکچر میں آخری بند پڑھا تھا وہ تھا ذرے ذرے سے آیا ہے انقلاب، لمحے لمحے پر بدلتی ہے ہوا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ اب 6 بند شروع کر رہے ہیں۔ دب گئے کیا کیا خزانے خاک میں، چل بسے کیا کیا عزیز و آشنا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ چاند کے ٹکڑے جنہیں کہتے تھے لوگ، خاک کے پیوند ہیں وہ ماہ لقا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ خود بخود اٹھتی ہے دل میں پھوک سی، صبح کو چلتی ہے جب ٹھنڈی ہوا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ یہاں کچھ لفظ آتے جا رہے ہیں، میں نے لکھ دے رہا ہوں۔ پھر ماہ لقا، چلیں یہ بھی چاند سی صورت۔ ایک لفظ اور کہیں آیا ہے، ہوک، خود بخود اٹھتی ہے دل میں ہوک سی۔ پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ اس طلسم میں حیرت و نیرنگ کی، جانتا ہوں ابتدا و انتہا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ نیرنگ، فریب، جادو، نظر کا دھوکہ، مٹتے دیکھی آرزوئیں بے شمار، ٹوٹتے دیکھے ارادے بارہا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ اب بھی چونک اے جوش گہری نیند سے، شب کے سناٹے میں آتی ہے صدا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ آخری بند دوبارہ پڑھ رہا ہوں، بہت پیارا بند لکھا ہوا ہے۔ اب بھی چونک اے جوش گہری نیند سے، شب کے سناٹے میں آتی ہے صدا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ ابھی میں تشریح میں سمجھاتا ہوں کہ یہ مجھے اتنا اچھا کیوں لگا۔ آپ بھی اس میں جو آپ کو سب سے اچھا لگا ہوگا کسی بھی وجہ سے، اس پہ غور کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا بات آپ کو بہت اچھی لگی ہے، غور کرنا چاہیے ہمیں۔ میں پہلے بند سے دوبارہ اس کی تشریح اب کرتا ہوں۔ دب گئے کیا کیا خزانے خاک میں، چل بسے کیا کیا عزیز و آشنا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا۔ ہمارے دنیا میں جو لوگ آئے ہیں، ہمارے اپنے پتہ نہیں کون کون ہمارے عزیز آشنا رشتہ دار جو ہمیں بہت پسند تھے، محبوب ہستیاں ہماری انتقال کر گئیں، قبر میں چلی گئیں۔ ہمیں بھی جانا ہے، پھر بھی میں تجھ کو نہیں، پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں پہچان رہا کہ وہ ہستی جو ہم سے بھی پہلے لوگ جو گزرے ہیں جب بھی تھی، اور ہمارے سامنے جو لوگ گزر گئے، ہمارے سامنے بھی ہستی ابھی موجود ہے، اور ہم گزر جائیں گے جب بھی یہ دنیا کا نظام ایسے چلتا رہے گا۔ تو کوئی ہستی ہے جس کو ہم شاید اچھی طرح پہچان نہیں پا رہے۔
چاند کے ٹکڑے جنہیں کہتے تھے لوگ، خاک کے پیون ہیں وہ ماہ لقا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا. جنہیں لوگ چاند سی صورت والے، چاند کے ٹکڑے خوبصورت کہتے تھے، آج وہ بھی کیا ہے، خاک میں مل گئے اور مٹی ہیں. آج ان کو کوئی نہیں پہچانتا، لیکن ہم پھر بھی کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں پہچان پا رہے. خود بخود اٹھتی ہے دل میں ہوک سی، صبح کو چلتی ہے جب ٹھنڈی ہوا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا. صبح میں جب ہم ٹھنڈی ہوا کا بھی صبح کا نظارہ یاد کریں، جو موسم اس ٹائم جو صبح چلتی ہے، اس ٹائم کا جو نظارہ ہے وہ دل میں اندر تک ایک اطمینان سا بھر دیتا ہے. چاہے کتنی گرمیوں کا موسم کیوں نہ ہو، لیکن وہ جو صبح کا ٹائم ہے وہ انتہائی دلکش ٹائم اور ایک پرکشش، جس میں ہمیں بہت کشش محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اس وقت بے اختیار دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کون ہے جو اس پیارا سا موسم کیفیت کو بنانے والا ہے، کاش یہ موسم ایسے ہی رہے. لیکن پھر بھی ہم کیا، اس بنانے والی ذات کو جو ہے وہ نہیں پہچان رہے ہوتے، چیز کو دیکھ رہے ہیں. خالق کے اوپر جزوی طور پر تو خیال ہو، خصوصی طور پر ہمیں خیال نہیں آتا. اور جن لوگوں کو آتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ سب کو نہیں آتا، یہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو زبان سے بول رہے ہوتے ہیں، قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے. لیکن جو حقیقت میں اس ذات کو پہچانتے ہیں تو پھر ان پہ یہ ساری کیفیات بھی نہیں آتی ہیں. وہ بہت پرسکون ہوتے ہیں، اندر تک وہ بالکل بے قراری ان کے نہیں ہوتی، سکون. اس طلسم حیرت و نیرنگ کی جانتا ہوں ابتدا و انتہا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا. اور یہ جو دنیا میں جادو نظر آ رہا ہے، فریب نظر آ رہا ہے، دھوکہ نظر آ رہا ہے، نظر کا دھوکہ ہے ہماری کہ ہم یہاں رہیں گے، چلے جانا ہے. جانتا ہوں یہ بات ہر کوئی جانتا ہے، مر جاؤں گا، لیکن پھر بھی پہچانتے نہیں ہیں. پہچاننے سے مراد دنیا میں آپ دیکھیں جگہ جگہ ظلم ہو رہا ہے، حق تلفی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے. کون لوگ کر رہے ہیں؟ مسلمانوں میں بھی ہے اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں میں بھی ہے. جبکہ کوئی بھی مذہب کسی دوسرے کی حق تلفی کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے. ہر شخص یہ بات جانتا ہے، منہ سے بول رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو عمل ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم منہ سے کچھ بول رہے ہیں، دل سے ہمارے اندر وہ بات ہے ہی نہیں ہے کہ ہمیں مر کے چلے جانا، یہیں رہ جانا. اگر ایسا ہوتا تو ہم کسی کی حق تلفی کبھی بھی نہیں کرتے. اس لیے بولا جا رہا ہے کہ پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا. مٹتے دیکھیں آرزوئیں بے شمار، ٹوٹتے دیکھے ارادے بارہا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا. وہی کہ بہت ساری خواہشیں ہیں، لیکن کیا ایک لمحے میں ٹوٹ گئی. میں یہ بھی کروں گا، مجھے ابھی یہ کرنا ہے، مجھے گھر بنانا ہے، مجھے اتنا پیسہ کمانا ہے، میرا بینک بیلنس ہونا چاہیے، مجھے وہ گاڑی چاہیے. 2 منٹ میں ساری آرزوئیں برابر ہو گئی. خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کی نوکری چلی گئی، کاروبار چلا گیا، جو بھی پیسہ تھا لگ گیا، یا انتقال بھی کر گئے. ساری آرزوئیں کیا ہو گئی، ختم ہو گئی. باقی کس کی ذات ہے؟ وہی اللہ تعالیٰ کی ذات جو آپ کو دینے والی ہے. لیکن پھر بھی کیا ہے، میں نہیں پہچان پا رہا کہ میں اتنا محتاج ہوں. حقیقت میں اتنا محتاج ہوں کہ اپنے لیے جو میں خود سوچ رہا ہوں اس کے اوپر بھی میں قادر نہیں. سوچ سکتا ہوں، کوشش کر سکتا ہوں، قادر نہیں. ہوتا وہ ہے جو قادر مطلق چاہتا ہے. اب بھی چونکے جوش گہری نیند سے، جسے میں نے بولا کہ مجھے یہ بند بڑا پسند آیا، میں نے دوبارہ بھی پڑھا تھا اس کو. اب بھی چونک جوش گہری نیند سے، شب کے سناٹے میں آتی ہے صدا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا. مجھے جو اس میں خیال آیا، رات کے سناٹے میں آتی ہے صدا. بالکل سناٹا، رات گہری، مجھے قبر کا خیال آ گیا کہ جوش گہری نیند سے جاگ جائے. جو غفلت میں پڑا ہوا ہے، اللہ کی عبادت کا خیال نہیں ہے، لوگوں کی حق تلفی کر رہا ہے. یہ جو رات کا سناٹا ہے، بالکل ایسے ہی کسی دن موت کے آغوش میں جا کر، قبر میں جا کر اندھیرے میں تو بھی سو رہا ہوگا. یہ صدم رات کا جو سناٹا ہے، رات کا اندھیرا تجھے موت کا پیغام دے رہے ہیں کہ قبر کتنی اندھیری ہوگی. پھر بھی میں تجھ کو نہیں، لیکن تو پھر بھی گہری نیند غفلت میں پڑا ہوا ہے. چونک جا اس نیند سے، لوگوں کا خیال کر.
حق تلفی نہ کر، اللہ کی عبادت کر اور بس گناہوں سے دور ہو جا۔ ٹھیک ہے، یہ تھی ہماری نظم جس کا ہم نے آج باقی حصہ پڑھا۔ اب ہمارے پاس یہاں پر کچھ کام ہے کلاس میں کرنے کے لیے۔ کلاس ورک میں آپ آ جائیے صفحہ نمبر 5 پر۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے تصور خدا۔ علامہ اقبال نے اپنی تحقیقی کتاب تشکیل جدید میں بیان کیے ہیں اسلامی تصور خدا کے 5 عناصر۔ وہ 5 عناصر کیا ہیں دیکھیے گا۔ نمبر 1، ذات لامحدود ہونا۔ نمبر 2، خلاقیت۔ نمبر 4، قوت۔ نمبر 5، گوام۔ ان کو ایک ایک کر کے ہم سمجھتے ہیں پہلے، پھر اس سے متعلق کچھ کام ہے ہمارے پاس، وہ کریں گے۔ نمبر 1، ذات لامحدود ہونا۔ وہ ذات باوجود اس کے کہ ایک مخصوص ذات ہے جسے سب پہچانتے ہیں، لیکن وہ محدود نہیں ہے۔ ہم اسے کسی تصور میں قید نہیں کر سکتے۔ ہے کیا تصور خدا؟ تصور خدا کا اگر ہم کرنا چاہیں، ہم چاہیں کہ اسے اس شکل میں محدود کر دیں، ناممکن۔ جو بھی تصور اصل میں ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ تصور ہی وہی آتا ہے۔ آپ اس تصور سے ہی سمجھ لیجئے کہ وہ تصور آتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس آیا اور ختم ہو گیا۔ وہ خدا کی ذات ہو نہیں سکتی، وہ لامحدود ہے، وہ آپ کے سوچ میں بھی نہیں آ سکتی۔ دراصل جہاں پر ہماری سوچ کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں سے تو اس ذات باری تعالیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب ہم یہ سوچ سوچ کر تھک جاتے ہیں، ہر چیز کو فنا ہے، ہم نہیں تھے، ہم سے پہلے اس چیز کو اس سے بنایا، اس سے پہلے یہ، آخر میں جا کے جب سوچتے جب کچھ نہیں تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا؟ یہ ہمارے سوچ سے باہر ہے۔ وہ ذات لامحدود ہے۔ خلاقیت، دنیا میں ہر چیز موجود ہے، اس کو یقیناً کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے جو اس کا خالق ہے۔ علم کیا ہے؟ وہ ذات جو ہر چیز کا علم رکھتی ہے۔ آج ہم سائنس کے جدید دور میں موجود ہیں، یہاں بیٹھ کر اپنی آواز کروڑوں میل دور، لاکھوں میل دور، سینکڑوں میل دور ایک سیکنڈ میں پہنچا دیتے ہیں، تصویر پہنچا دیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، ہم کمیونیکیشن کر لیتے ہیں موبائل کے ذریعے۔ وہاں سینکڑوں میل دور ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ہم بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا علم ابھی بھی محدود ہے۔ کوئی ایک قسم کا وائرس آتا ہے اور تباہی مچا دیتا ہے، صحیح ہے، لیکن وہ جو ذات ہے جو پہلے دن سے ہے، جس وقت ہم نے جہاز نہیں بنایا تھا،
جس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ٹی وی کیسے چلتا ہے، موبائل نہیں بنایا تھا، یہ علم اس کے پاس جب بھی تھا آج بھی ہے. ہم تو دراصل اس کے دیے ہوئے علم میں سے تھوڑے تھوڑے نتائج نکال کر عمل کرتے جاتے ہیں اور چیزوں کو اپنے کنٹرول میں کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن اس ذات کے علم کی کیا بات ہے جس کے پاس دراصل یہ سارا علم پہلے دن سے ہی موجود ہے. اس کے بعد قوت، طاقت. تو یہ ایک طاقت ہے بے پناہ. اگر ہم دیکھیں زمین کے گرد چاند اس کی کشش میں گھرا ہوا ہے جو اس کے گرد گھومتا ہے. زمین خود سورج کے گرد گھوم رہی ہے، سورج بھی کسی دائرے میں گھوم رہا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں طاقت کے حساب سے بے پناہ طاقت، قوت. زمین کو اگر فنا کریں تو اگر آپ سائنس کے حساب سے دیکھیں تو کتنی توانائی، کتنی طاقت بے پناہ اس میں سے نکلتی ہے. لیکن وہ ذات جو کہ ان تمام طاقتوں کو اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے، یا جس کی ذات سے یہ طاقتیں وجود میں آئی ہیں، وہ خود کتنی طاقت والی ذات ہوگی، اس کے پاس خود کے پاس کتنی طاقت ہوگی. دوام بخشنا، ہمیشہ رہنا، باقی رہنا. وہی ذات ہے جو اول سے ہے آخر تک رہے گی. اس کو دوام ہے، باقی کسی چیز کو، کسی ہستی کو دوام نہیں ہے. سب نے فنا ہو جانا ہے. اسلامی تصور کے یہ 5 عناصر علامہ اقبال نے اپنی کتاب میں پیش کیے. اب آپ کے پاس کلاس ورک میں ہم نے سمجھا، اس میں صرف ایک مثال میں آپ کو دوں گا اور باقی کا کام آپ نے ہوم ورک میں ڈالنا ہے. اس کے علاوہ بھی کلاس ورک میں میرے پاس یہاں پر سمجھانے کے لیے کام ہے. پہلے اس کا سمجھا دوں، ہوم ورک تو آپ کو مل جائے گا. یہ سرگرمی لکھی ہوئی ہے یہاں پر، ایک صفحہ نمبر 5 پر ہی یہ سرگرمی لکھی ہوئی ہے، جس میں آپ کو لکھنا ہے نظم کے ہر بند کے بارے میں فیصلہ کیجیے کہ وہ اسلامی تصور خدا کے کون سے عنصر کے بارے میں ہے. مندرجہ ذیل جدول میں اس عنصر کے سامنے بند نمبر لکھیے. اب دیکھیں یہاں پر یہ 5 عناصر لکھے انہوں نے اور یہاں پر بند نمبر. اچھا، یہاں پر بند نمبر ایک بند سے زیادہ میں بھی وہ بات آ سکتی ہے. یہاں پہلا جو دیا ہے پہلے نمبر پہ انہوں نے جو عنوان دیا ہے وہ ہے دوا. اب یہاں پر آپ کو بند نمبر، اس کے آگے یہاں بند نمبر لکھنے ہیں کہ آپ کو اس بند میں پڑھ کر کہاں اپنے فنا ہونے کا احساس ہوا کہ دنیا فنا ہے. اس کا مقصد ہم فانی ہیں تو کوئی باقی ذات بھی ہے جس کو دوام حاصل ہے. تو میں اگر اس میں دیکھوں جو مجھے لگا کہ ہم لوگ کہاں ہیں جس میں مجھے اپنے فانی ہونے کا احساس ہو رہا ہے. بند نمبر 4، 5، 6 اور 7. گنچائے شاداب سینے باغ میں مسکراتے ہی پریشاں ہو گیا، کھلا مرجھا گیا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا. تو یہ کون سا ہے؟ بند نمبر 1، 2، 3، 4. ضروری نہیں ہے کہ جو صرف مجھے نظر آ رہا ہو وہی لکھیں، جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے آپ پڑھیں اور آپ وہ بات لکھ سکتے ہیں. ایک ہی بند 2 جگہ بھی آ سکتا ہے. نیچے والے میں بھی آپ نیچے والی بات بھی اس میں موجود ہے اور اوپر والی بات بھی اس میں موجود ہے. جیسے دوام بھی موجود ہے اور قوت بھی اگر موجود ہے تو آپ وہ بند نمبر دونوں میں ڈال سکتے ہیں. اس کے بعد جو 5واں بند ہے، ذرے ذرے سے آیا ہے انقلاب، لمحے لمحے پر بدلتی ہے ہوا. انقلاب آ گیا، چیزیں فنا ہو گئیں، دوسری چیز آ گئی اس کی جگہ. تو یہ بند نمبر 5. دب گئے کیا کیا خزانے خاک میں، چل بسے کیا کیا عزیز و آشنا، پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا، چل بسے مر گئے. بند نمبر 6. 1، 2، 3، 4، 5، 6. جی ہاں،
चांद के टुकड़े जिन्हें कहते थे लोग, खाक के पैवाने वो माहे लगा, फिर भी मैं तुझको नहीं पहचानता। 1 नंबर 7। इसमें ये मुझे इन बन में ये वाली कैफियत से मैं गुजरा तो मैंने यहाँ लिख दिया। आपको ये कैफियत किसी दूसरे बन में भी अगर मौजूद नज़र आती है तो आप उसे वो लिख सकते हैं। यहाँ पर आप 1 नंबर डालेंगे। अच्छा, इसके नीचे का जो बाकी काम है, सरगर्मी नंबर 1, चलें इसको भी मैं दूसरे होमवर्क के साथ फिर पूरा करा देता हूँ। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं फ़ेले मारूफ और मशहूर। फ़ेले मारूफ और मजहूल पढ़ने से पहले एक चीज़ और समझाऊं मैं आपको। जुमले में अमूमन ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं। फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ऊल। फ़ाइल काम करने वाला, फ़ेल जो काम किया गया, मफ़ऊल जिस पर काम हुआ। मसलन राशिद फुटबॉल खेल रहा है। राशिद फुटबॉल खेल रहा है। यहाँ पर अगर फाइल को आप देखें तो ये रहा काम करने वाला राशिद। फेल क्या हो रहा है यहाँ पर? खेला जा रहा है। क्या चीज़ खेली जा रही है? मफूल क्या है? फुटबॉल। तो फाइल में आ गया आपके पास राशिद, मफूल आ गया आपके पास फुटबॉल, और फेल आ गया आपके पास खेल। ये काम आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ये वीडियो रोकें और इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ये काम कॉपी हो गया। अब आइए फ़ेले मारूफ और फ़ेले मजहूल। फ़ेले मारूफ वो फ़ेल जिसमें ज़ाहिर हो कि किस के साथ किया गया है, करने वाले का जहाँ पर पता हो किसने किया है। फ़ेले मजहूल जिसमें काम करने वाले का आपको मालूम ना हो। मसलन अगर मैं यहाँ पर जुमला लिखूँ ताहिर
نے خالد کو تھپڑ مارا. طاہر نے خالد کو تھپڑ مارا. اس میں جس کے ساتھ کام ہوا وہ بھی پتہ لگ رہا ہے, جس نے کیا, کس نے کیا, طاہر نے. کام کرنے والا یہاں موجود نظر آ رہا ہے, اس کا ذکر ہے. پوری بات ہمیں یہاں سمجھ آ رہی ہے کہ کس شخص نے مارا ہے, کس کو مارا ہے. ایسے جملے کو آپ کہتے ہو فعل معروف. فعل معروف. اور یہی جملہ اگر ہوتا کس طریقے سے, اس طریقے سے, فعل معروف سمجھ آ گیا, فعل مجہول. یہی جملہ اگر ہوتا اس طریقے سے, خالد کو تھپڑ مارا گیا. جس کے ساتھ کام ہوا پتہ لگ رہا ہے, خالد کو تھپڑ مارا گیا ہے. بات تو پوری سمجھ میں آ گئی. خالد کو تھپڑ مارا ہے, کس نے مارا ہے نہیں پتا. ایسا جملہ, اس کو آپ کہتے ہو, یہ کیا ہے, فعل مجہول. ٹھیک ہے, فعل معروف اور فعل مجہول. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب آپ دیکھ لیجئے اپنا ہوم ورک. اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے بہت اچھی طرح کہ فعل معروف کیا ہے اور فعل مجہول کیا ہے, تو آپ کو کام کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. کام ہمارے پاس کیا ہے, ہوم ورک میں آپ کے پاس یہ دو کام ہیں چھوٹے چھوٹے. دونوں کیونکہ کتاب میں موجود ہیں, آپ کو صرف انہیں وہیں پر پینسل کی مدد سے پورا کرنا ہے. اچھا بچوں, کتاب میں کبھی بھی آپ لوگ پین سے نہ لکھا کریں, جب بھی لکھیں پینسل استعمال کیجیے. تو یہ دونوں کام کیونکہ کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے, چارٹ بنا ہوا ہے, تو ہوم ورک کے لیے کوئی زیادہ کام نہیں ہے, بہت چھوٹا سا کام ہے. صرف آپ نے کیا کرنا ہے, وہ جو جس میں ابھی ہم نے سرگرمی کے اندر پڑھا تھا صفحہ نمبر 5 کے اوپر, آپ کو کون کون سے بند میں اللہ تعالیٰ کی تصور خدا کے جو 5 عناصر بتائے گئے تھے, اس میں سے جو آپ کو محسوس ہو رہا ہے, ذات لامحدود ہونا, خلاقیت, علم, قوت, دوام کا تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا. آپ کو اگر اس کے علاوہ بھی کوئی بند ایسے نظر آتے ہیں جس میں آپ کو دوام کا ایلیمنٹ ملتا ہے, عنصر ملتا ہے, آپ وہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں. باقی 4 میں آپ یہاں پر بند پڑھ کر یہاں پر صرف نمبر لکھ دیں گے اس جگہ پر. ٹھیک ہے, ایک کام یہ ہو گیا آپ کا سرگرمی. کون سی, صفحہ نمبر 5. ٹھیک ہے, پھر دوسری جو آپ کی سرگرمی ہے وہ ہے صفحہ نمبر 6 ہے. دوسری سرگرمی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دوسری سرگرمی میں آپ کو کیا کرنا ہے, ابھی آپ نے پڑھا فعل معروف اور فعل مجہول. آپ کے پاس دیکھیں یہاں پر جملے دیے ہوئے ہیں کچھ, یہاں اس یہ رہے کتنے 7 جملے ہیں. اس میں یہاں پر 4 کالم بنے ہوئے ہیں, جس میں پہلے میں لکھا ہے فعل, دوسرے میں لکھا ہے مفعول, تیسرے میں فاعل اور چوتھے میں فعل کی قسم. یہ جو فعل, مفعول, فاعل, یہ جو میں نے آپ کو بات سمجھائی تھی کہ فعل کس کو کہتے ہیں, فاعل کس کو اور مفعول کس کو, اس جملے میں سے آپ نے وہ تینوں چیزیں اٹھا کر یہاں لکھ دینی ہیں.
کہیں پر آپ کو کام کرنے والا ملے گا نہیں، فائل. اچھا جہاں فائل کا ذکر نہیں ہوگا یقیناً وہ جملہ کون سی قسم ہوگی، فعل مجہول ہوگا. تو فعل کی قسم میں آپ اس کی اقسام لکھتے چلے جائیں. اس میں بھی میں پہلا جملہ لکھ کر اور اس کو فعل، فاعل، مفعول اور اس کی قسم کے اعتبار سے لکھ کر آپ کو سمجھا دیتا ہوں. پھر آپ اس کو باقی کے جو 6-7 میں سے ایک میں کر دوں گا تو 6 آپ کے لیے بچیں گے. اس میں یہاں صرف آپ کو اس کی قسمیں لکھنی ہے. ٹھیک ہے، تو جملہ نمبر 1 میں یہاں لکھ رہا ہوں، وہ ہے مولانا حالی نے مسدس لکھی. یہ جملہ ہو گیا. اس کے آگے جو 4 کالم بنے وہ میں یہاں لکھ دے رہا ہوں. دیکھیں، فعل، دوسرا انہوں نے بنایا ہے مفعول، تیسرا انہوں نے بنایا ہے فاعل، اور چوتھا ہے فعل کی قسم. اب یہاں پر آپ دیکھیں جملے میں مولانا حالی نے مسدس لکھی، اس کا مقصد کام کرنے والا موجود ہے. لکھی کیا ہے؟ مسدس. کام کیا ہوا ہے؟ لکھنا. فعل کیا ہے یہاں پر؟ فعل ہو گیا لکھنا. لکھنا فعل ہو گیا. مفعول کیا ہے؟ کیا چیز لکھی گئی ہے؟ کس پر کام ہوا ہے؟ مسدس. فاعل کرنے والا کون ہے؟ مولانا حالی. فعل کی کون سی قسم ہے؟ یقیناً کام کرنے والا جب موجود ہے، نظر آ رہا ہے، تو یہ فعل کی معروف قسم ہے. یہاں پر آپ لکھ دیں گے ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گیا؟ یہ پہلا جملہ ہم لوگوں نے یہاں پر لکھا. باقی کے 6 جملے آپ اس کی مدد سے پورا کریں گے. چھوٹا سا کام ہے، صرف آپ نے کتاب میں کرنا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ حافظ.